پادری بڑا نیک دل آدمی تھا۔ ایک دن دوا فروش نے چارلز کو مشورہ دیا کہ مادام کو تفریح کے لیے رواں لے جائیے اور تھیٹر میں جا کے مشہور گویے لاگاروی کا گانا سنیے۔ لیکن یہ سن کر پادری ذرا بھی متوحش نہیں ہوا۔ اومے کو اس کی خاموشی پر بڑا تعجب ہوا اور اس کی رائے معلوم کرنی چاہی۔ پادری نے جواب دیا کہ میں اخلاق کے لیے موسیقی کو ادب سے کم خطرناک سمجھتا ہوں۔ لیکن دوا فروش ادب کی حمایت کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ تھیٹر سے یہ خاص فائدہ ہے کہ اس میں تعصبات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور تھیٹر تفریح کے پردے میں نیکی سکھاتا ہے۔ مونسیور بورنی سین، وہ کسی لاطینی مصنف کا مقولہ ہے نا کہ قہقہہ لوگوں کی عادات و اطوار ٹھیک کرتا ہے۔ چنانچہ والٹیر کے المیہ ڈراموں کے بیشتر حصے پر غور کیجیے۔ ان میں آپ کو جگہ جگہ فلسفیانہ خیالات بڑے کمال کے ساتھ بکھرے ملیں گے۔ اسی وجہ سے تو یہ ڈرامے عوام کے لیے اخلاقیات اور تدبر کے مدرسے کا کام دیتے ہیں۔ بینے کہنے لگا، ایک دفعہ میں نے ایک ناٹک دیکھا تھا جس کا نام پیرس کا بدماش تھا۔ اس میں ایک بڈھے جرنیل کا کردار پیش کیا گیا تھا جو بالکل 100% کامیاب رہا۔ یہ جرنیل ایک نوجوان اوباش آدمی کو سزا دیتا ہے جس نے ایک مزدورنی کو بے عزت کیا تھا، اور آخر میں یہ ٹھیک ہے، دوا فروش نے اپنی بات شروع کر دی، کہ جیسے بری دوا سازی ہوتی ہے ایسے ہی برا ادب بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم فن لطیف کو اس طرح سارے کا سارا متون و مردود قرار دے دینا بڑی حماقت کی بات ہے۔ یہ تو زمانہ متوسط کی سی بات ہے، اس قابل نفرت دور کی سی جس نے گیلیلیو کو قید کر دیا تھا۔ پادری نے اعتراض کیا، مجھے خوب معلوم ہے کہ اچھے مصنف اور اچھی کتابیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر کتابوں میں صرف دو مختلف جنسوں کے افراد ایک سحر انگیز کمرے میں یکجا دکھائے جائیں، سرخی اور پاؤڈر کی آرائشیں ہوں، جگمگاتی ہوئی روشنیاں ہوں، نسائیت آمیز آوازیں ہوں، تو آخر میں ان چیزوں سے ایک قسم کی ذہنی آوارگی پیدا ہوگی اور شرمناک خیالات اور ناپاک ترغیبیں دل میں مچلیں گی۔ بہرحال تمام بڑے بڑے پادریوں کی رائے تو یہی ہے۔ پھر وہ چٹکی سے نسوار نکالنے لگا اور اس کا لہجہ کچھ پراسرار ہو گیا۔ اور آخری بات تو یہ ہے کہ اگر کلیسا نے تھیٹر کو مردود قرار دیا ہے تو کلیسا کا فرمان بجا ہے، ہمیں کلیسا کا حکم بے چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے۔ دوا فروش نے پوچھا، کلیسا ایکٹروں کو سماج سے کیوں خارج کرتا ہے؟ پرانے زمانے میں وہ کھلم کھلا مذہبی رسموں میں حصہ لیتے تھے، ٹھیک گرجا کے بیچوں بیچ اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے تھے۔ اس زمانے میں ایکٹر ایک قسم کا مزاحیہ ناٹک کھیلا کرتے تھے جسے رمزیہ ناٹک کہا جاتا تھا، اور جس میں بہت سی باتیں شرم و لحاظ کی حدود سے متجاوز ہوتی تھیں۔ پادری نے صرف ٹھنڈا سا سانس لینے پر اکتفا کی اور دوا فروش کہتا رہا، بائبل میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں بہت سی چٹپٹی تفصیلات ہیں، بلکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو واقعی شہوت انگیز ہیں۔ مونسیور بورنی سین کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھ کر وہ بولا، اچھا یہ تو آپ مانیں گے ہی کہ یہ بچیوں کے ہاتھ میں دینے کی کتاب نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوگا اگر ایتالی، پادری نے بڑی بےتابی سے کہا، مگر بائبل پڑھنے کو ہم تھوڑے ہی کہتے ہیں، پروٹسٹنٹ کہتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، اومے بولا، مجھے تعجب تو اس پر ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی، اس روشن خیالی کی صدی میں بھی بعض آدمی ابھی تک ایک ایسی ذہنی تفریح کو مردود قرار دیے چلے جا رہے ہیں جو بالکل بے ضرر، سبق آموز اور بعض حالتوں میں تو صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ کیوں ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بے شک، ڈاکٹر نے بے پرواہی سے جواب دیا، یا تو اس لیے کہ اس کے خیالات بھی ایسے ہی تھے اور وہ کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر اس وجہ سے کہ اس کے کوئی خیالات ہی نہیں تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب گفتگو ختم ہونے کو ہے کہ اتنے میں دوا فروش نے ایک اور فقرہ چست کیا، میں جانتا ہوں کہ بعض پادری تو عام لوگوں کے سے کپڑے پہن کے ناچ دیکھنے جاتے ہیں۔ چلو ہٹاؤ، پادری نے کہا۔ نہیں، میں خود جانتا ہوں، اس نے اپنے جملے کے الفاظ کو الگ الگ کرتے ہوئے پھر دہرایا، میں خود جانتا ہوں۔ اچھا، تو ان لوگوں نے غلطی کی، بورنی سئی نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اور جناب اسی پر بس نہیں، وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، دوا فروش بولا۔ جی؟ پادری نے ایسے غصے کی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ دوا فروش ڈر گیا۔ میرا تو مطلب یہ ہے، اب کہ اس کے لہجے میں ایسی درستی نہیں تھی، کہ لوگوں کو مذہب کی طرف متوجہ کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ رواداری ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، بیچارے پادری نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن وہ بس دو چار لمحے اور ٹھہرا۔ اس کے جاتے ہی مونسیور اومے نے ڈاکٹر سے کہا، یہ رہی مرغوں کی سی جھپٹ، آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک طرح پادری صاحب کو ہرا دیا۔ میری بات مانیے، مادام کو تھیٹر دکھانے لے جائیے، اور کچھ نہ سہی تو عمر میں ایک دفعہ ان جاہلوں کو چڑھانے کے لیے ہی سہی۔ اگر کوئی میری جگہ دکان پر کام کرنے والا ہوتا تو میں خود آپ کے ساتھ چلتا، لیکن جلدی کیجیے، لاگاردی صرف ایک دن گائے گا،
وہ بہت بڑی تنخواہ پر انگلستان جا رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بڑا بدماش ہے، اس کے پاس روپے کی بڑی ریل پیل ہے۔ وہ اپنے ساتھ 3 داشتائیں اور ایک باورچی لے جا رہا ہے۔ سب بڑے بڑے فنکار خوب دھڑلے سے عیاشی کرتے ہیں۔ انہیں اس رندانہ زندگی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اس سے کسی حد تک تخیل کو تحریک ہوتی ہے، مگر وہ مرتے ہیں ہمیشہ اسپتال میں، کیونکہ جوانی میں انہیں اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ روپیہ بچا کے رکھیں۔ اچھا تو آپ کھانا کھائیے، خدا حافظ، کل ملیں گے۔ تھیٹر جانے کا خیال بواری کے دماغ میں گڑ کے رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنی بیوی سے ذکر کیا۔ بیوی نے پہلے تو انکار کر دیا اور تھکاوٹ، پریشانی اور خرچ کا عذر پیش کیا، مگر تعجب کی بات ہے چارلز نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ بات یہ ہے کہ اسے پورا یقین تھا ایما کو اس تفریح سے فائدہ پہنچے گا۔ اس کے خیال میں کوئی چیز مانے نہیں تھی۔ ابھی اس کی ماں نے 300 فرانک بھیجے تھے جن کی اسے امید تک نہیں تھی۔ جو قرض فوراً ادا کرنا تھا وہ کچھ زیادہ نہیں تھا، اور لیوریو کے تمسکوں کی ادائیگی کا وقت اتنی دور تھا کہ اس کے بارے میں ابھی سے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس نے سوچا کہ ایما تکلفاً انکار کر رہی ہے، اس لیے اس نے اور بھی اصرار کیا۔ اس نے ایما کا ایسا پیچھا لیا کہ آخر ایما مان گئی، اور اگلے دن 8 بجے وہ ایرو ویل میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ دوا فروش کو یونویل میں ٹھہرنے کی کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن وہ یہی سمجھتا تھا کہ مجھے یہاں سے ہلنا نہیں چاہیے۔ جب اس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو ٹھنڈا سا سانس بھرا۔ بس سلامت رویو باز آئی، وہ بولا، آپ کیسے خوش قسمت انسان ہیں۔ ایما نیلے ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھی جس میں 4 جھالر لگے ہوئے تھے۔ وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ تو وینس کی طرح حسین معلوم ہو رہی ہیں۔ رواں میں لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ گاڑی پلاس بوو ازی میں کرو ارزر کے سامنے رکی۔ یہ ایسی ہی سرائے تھی جیسی ہر چھوٹے شہر میں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے استبل، چھوٹے چھوٹے کمرے، جہاں صحن کے بیچ میں مرغیوں کے بچے تاجروں کی مٹی میں سنی ہوئی ٹمٹموں کے نیچے سے دانے چراتے نظر آتے ہیں۔ پرانی قسم کا عمدہ سا مکان، گھن لگا ہوا چھجا جو سردیوں میں رات کو ہوا سے چڑچڑاتا ہے، ہر وقت لوگوں کا ہجوم، شور و غل، کھانا کھانے والوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ، کالی کالی میزیں، قہوے اور شراب سے چپکتی ہوئی موٹے موٹے تختوں کی کھڑکیاں جنہیں مکھیاں زرد کر دیتی ہیں، سیلے ہوئے رومال جن پر سستی شراب کے دھبے۔ وہ سرائے جس میں ہمیشہ گاؤں کی خوبو ہوتی ہے، جیسے اتوار کے دن بنے ٹھنے کسانوں میں، جس میں سڑک کی طرف قہوہ خانہ ہوتا ہے اور میدان کی طرف ترکاریوں کی کیاریاں۔ چارلز سرائے سے فوراً چل پڑا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ تھیٹر میں چھوٹا درجہ کون سا ہے اور بڑا درجہ کون سا۔ لوگوں سے پوچھا، مگر پھر بھی کچھ پلے نہ پڑا۔ ٹکٹ گھر والوں نے اسے مینیجر کے پاس بھیج دیا۔ پھر سرائے واپس آیا اور اس کے بعد دوبارہ تھیٹر گیا۔ چنانچہ اس نے اس طرح یہاں سے لے کر وہاں تک شہر کے کئی چکر لگائے۔ مادام بواری نے ٹوپی، دستانے اور ایک گلدستہ خریدا۔ ڈاکٹر کو فکر تھی کہ کہیں شروع کا حصہ نہ رہ جائے، چنانچہ اس نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ کھانا ہی کھا لیا جائے، اور وہ تھیٹر کے دروازے کے سامنے جا پہنچے جو ابھی تک بند تھا۔ لوگ دیوار سے لگے انتظار کر رہے تھے۔ دونوں طرف کی منڈیریوں کے بیچ میں برابر برابر آدمی تھے۔ پاس کی سڑکوں کے نکڑ پر بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے تھے جن پر عجب عجب طرح سے لکھا تھا، لیوسی ولیمر مور، لاگاروی، اوپیرا، وغیرہ وغیرہ۔ موسم بہت اچھا تھا، لوگوں کو گرمی لگ رہی تھی، بالوں میں پسینہ بہہ رہا تھا، اور لوگ جیب سے رومال نکال نکال کے اپنے لال لال ماتھے پونچھ رہے تھے۔ کبھی کبھی دریا کی طرف سے گرم گرم ہوا چلتی تو شراب خانوں کے دروازوں پر لٹکے ہوئے پردوں کے کنارے ہلکے ہلکے ہلنے لگتے۔ البتہ ذرا دور آگے چل کر برفیلی ہوا کے جھونکے لوگوں کو تر و تازہ کر رہے تھے۔ اس ہوا میں موم، تیل اور چمڑے کی بو تھی، اور یہ ریو دے شیدت کی طرف سے آ رہی تھی جہاں کنستر بنانے کے کالے کالے کارخانے ہیں۔ ایما ڈری کہ کہیں ہم مضحکہ خیز نہ معلوم ہو، چنانچہ اس نے کہا کہ چلو اندر جانے سے پہلے بندرگاہ کی طرف تھوڑا سا ٹہل آئیں۔ بواری نے احتیاطاً اپنی پتلون کی جیب میں ٹکٹ ہاتھ میں لے رکھے تھے اور انہیں بار بار پیٹ پر دبا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تھیٹر کے برآمدے میں داخل ہوئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ہجوم کا ہجوم داہنی طرف بھاگا جا رہا ہے اور میں زینے پر چڑھ کر پہلے سے خریدی ہوئی نشستوں پر بیٹھنے جا رہی ہوں، تو وہ مارے غرور کے بے اختیارانہ مسکرا دی۔ پردہ پڑے ہوئے دروازے کو اس نے انگلی سے دھکا دے کے کھولا تو اسے بچوں کی طرح خوشی ہوئی۔ وہ تھیٹر کی گرد آلود خوشبو زور زور سے سانس لے لے کے سونگھنے لگی، اور جب اپنی نشست پر بیٹھی تو آگے کو ایسے جھک گئی جیسے کوئی بہت بڑی بیگم ہو۔ اب ہال بھرتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے دوربینیں نکال لی تھیں اور ایک دوسرے کو پہچان پہچان کر سلام کر رہے تھے۔ وہ کاروبار کی فکروں میں پھنسے رہنے کے بعد
فنون لطیفہ سے تفریح کا سامان حاصل کرنے آئے تھے، لیکن کاروبار بھی فراموش نہیں ہوا تھا۔ اب بھی وہ روئی، نیل اور شراب کی باتیں کر رہے تھے۔ بوڑھوں کے سر بڑے باروب اور پرسکون نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال اور چہروں کا رنگ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نقرئی تختی کو سیسے کی بھاپ دے دی گئی ہو۔ البیلے نوجوان اسٹیج کے قریب اینٹتے اکڑتے پھر رہے تھے اور ان کی واسکٹوں میں سے گلابی یا ہرے گلوبند نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے بعض زرد دستانے پہنے سونے کی مونٹ والی چھڑی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ انہیں مادام بواری بڑی تعریف و تحسین کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آرکیسٹرا کی روشنیاں جل گئیں، چھت میں لٹکے ہوئے فانوس کے جگمگاتے ہوئے پہلوؤں نے سارے تھیٹر میں یکایک زندہ دلی کی لہر دوڑا دی۔ ساز بجانے والے ایک ایک کر کے آنے لگے۔ پہلے تو وائلن کی روں روں، بانسریوں کی پیں پیں، کارنیٹ کی دہاڑ اور دوسرے باجوں کی چڑی ہوئی سی آواز سے بڑا شور و غل ہوا۔ پھر اسٹیج پر سے 3 دفعہ کھٹ کھٹ کی آواز آئی اور ڈھول کی گمک شروع ہو گئی۔ پیتل کے سازوں نے 2-4 سر بجائے، پردہ اٹھا اور دیہات کا منظر آنکھوں کے سامنے آیا۔ یہ ایک جنگل کا سین تھا جس میں 2 طرف سے سڑکیں آ کر مل رہی تھیں۔ بائیں ہاتھ کو شاہ بلوط کے سائے میں فوارہ چل رہا تھا۔ گاؤں والے اور کچھ نواب قسم کے لوگ جن کے کندھوں پر قبائیں پڑی ہوئی تھیں مل کر شکاری گانا گا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک کپتان نمودار ہوا جس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بدی کی روح کو پکارا۔ اتنے میں ایک اور کپتان آیا، پھر دونوں چلے گئے اور شکاریوں نے دوبارہ گانا شروع کر دیا۔ ایما کو ایسا معلوم ہوا جیسے لڑکپن میں پڑھی ہوئی کتابوں اور والٹر اسکاٹ کے ناولوں کی دنیا میں پہنچ گئی ہو۔ دھندلی دھندلی روشنی میں اسے اسکاٹ لینڈ کے بیک پائپ کی آواز جھاڑیوں میں گونجتی ہوئی سنائی دینے لگی۔ ناول کی یاد نے ڈرامے کا قصہ سمجھنے میں اس کی بڑی مدد کی اور وہ ایک ایک فقرے کا مطلب سمجھتی رہی۔ اس کے دماغ میں مبہم سے خیالات آنے لگتے، مگر موسیقی کی آواز بلند ہوتے ہی فوراً غائب ہو جاتے۔ موسیقی کی تانیں اسے لوری دینے لگی اور وہ بھی ان میں بالکل جذب ہو کے رہ گئی۔ اسے اپنا سارا وجود تھر تھراتا ہوا معلوم ہونے لگا، جیسے وائلن کی کمان خود اس کے اعصاب پر چل رہی ہو۔ وہ لباسوں، مخمل کی ٹوپیوں، چوغوں اور تلواروں کو، منظر کو، کرداروں کو، پردے پر بنے ہوئے درختوں کو جو کسی کے چلنے سے ہلنے لگتے تھے، ان سب خیالی چیزوں کو جو نغمے کی لہروں میں ایسے تیر رہی تھیں جیسے کسی دوسری دنیا کی فضا میں بڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک نوجوان عورت آگے بڑھی اور سبز لباس والے ایک نواب کی طرف بٹوا پھینکا۔ پھر وہ اکیلی رہ گئی اور بانسری ایسے بجنے لگی جیسے فوارے کی سرسراہٹ یا چڑیوں کا چہچہانا۔ لیوسی نے بے جھجک بڑی سریلی اور بلند آواز میں گانا شروع کر دیا۔ وہ محبت کا رونا رو رہی تھی۔ اسے آرزو تھی کہ مجھے کسی طرح پر مل جائیں۔ ایما بھی یہی چاہتی تھی کہ زندگی سے بھاگ کر کسی کی آغوش میں کہیں دور اڑ جاؤں۔ دفتن لاگاروی ایڈگر بن کر سامنے آیا۔ اس کے رنگ میں وہ شاندار زردی تھی جو جنوب کی آتش مزاج نسلوں میں سنگ مرمر کا سا جلال پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا طاقتور جسم بادامی رنگت کی چست بلجس میں ملبوس تھا۔ بائیں ران پر ایک چھوٹا سا نقشین خنجر لٹک رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے سفید سفید دانت چمک رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ بیارتیز میں ساحل پر کشتیوں کی مرمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پولینڈ کی ایک شہزادی نے رات کو اس کا گانا سنا تو اس پر دل و جان سے عاشق ہو گئی۔ شہزادی نے اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل برباد کر لیا، مگر دوسری عورتوں کے پیچھے وہ اسے چھوڑ کے بھاگ آیا۔ اس جذباتی قسم کی ناموری نے اس کی فنکارانہ شہرت اور بھی بہت بڑھا دی تھی۔ یہ مدبر نقال اس بات کی بڑی فکر رکھتا تھا کہ اس کے اشتہاروں میں اس کی شخصیت کی دلکشی اور اس کی روح کے گداز کے متعلق کوئی شاعرانہ سا فقرہ ضرور آ جائے۔ آرکیسٹرا کا نفیس آرگن، بڑی سخت جان قسم کی سرد مزاجی، ذہانت سے زیادہ جذباتیت، گانے کی اصلی صلاحیت سے زیادہ مبالغہ آرائی کی قوت، یہ تھیں اس منجھے ہوئے فطری ڈھونگیے کی خوبیاں جن کی وجہ سے دنیا اس پر مٹی جاتی تھی۔ اس میں کچھ خصلتیں تو حجاموں کی سی تھیں اور کچھ بھینسوں کا مقابلہ کرنے والے پہلوانوں کی۔ پہلے ہی سین میں اس نے لوگوں کے دل گرما دیے۔ اس نے لیوسی کو بازوؤں میں لے کے بھینچا، اسے چھوڑ کے چلا گیا، پھر لوٹ کے آیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ بالکل جان سے عاری ہو رہا ہے۔ پہلے تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، پھر ماتمی آواز میں بڑی سریلی تانیں لگائیں۔ اس کے برہنہ گلے سے سر نکلتے ہوئے ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے ان میں سبکیوں اور بوسوں کی آواز ملی ہوئی ہو۔ ایما دیوار کے مخملی کپڑے کو ناخنوں سے پکڑ کے اسے دیکھنے کے لیے آگے کو جھک گئی۔ وہ ان ماتمی نغموں کو اپنے دل میں جذب کیے چلی جا رہی تھی جو ساز کی آوازوں کے ساتھ اس طرح سنائی دے رہے تھے جیسے طوفان کے شور میں ڈوبنے والوں کی چیخیں۔
ڈرامے میں اسے وہی ساری سرمستی اور اذیت نظر آ گئی جس نے اس کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا۔ مغنیہ کی آواز اسے بالکل اپنے ضمیر کی گونج معلوم ہو رہی تھی، اور وہ اس تماشے سے ایسی مسحور ہو کے رہ گئی تھی جیسے یہ اسی کی زندگی کا ایک حصہ ہو۔ لیکن کسی نے اس سے اس طرح محبت نہیں کی تھی۔ جب اس چاندنی رات والے دن ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا کہ اچھا اب کل ملیں گے، تو رودولف ایڈگر کی طرح نہیں رویا تھا۔ تھیٹر تالیوں سے گونج اٹھا، اداکاروں نے یہ سین دوبارہ شروع کر دیا۔ عاشق و معشوق اپنی قبر کے پھولوں کا، وعدوں کا، جلا وطنی کا، تقدیر کا، امیدوں کا ذکر کرنے لگے، اور جب انہوں نے آخر میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا تو ایما نے بڑے زور سے چیخ ماری جو ساز کی آخری تانوں میں جذب ہو کے رہ گئی۔ گواری نے پوچھا، یہ آدمی اس عورت کو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، ایما نے جواب دیا، یہ تو اس کا عاشق ہے، مگر وہ تو قسم کھا کھا کے کہہ رہا تھا کہ تمہارے خاندان سے بدلہ لوں گا۔ وہ دوسرا آدمی جو پہلے آیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں لیوسی پر عاشق ہوں اور لیوسی مجھ پر۔ پھر وہ تو اس عورت کے باپ کی باہ میں باہ ڈالے پھر رہا تھا۔ وہ اس کا باپ ہی ہے نا، وہ چھوٹا سا بدصورت آدمی جس نے اپنی ٹوپی میں پر لگا رکھے ہیں۔ ایما نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر حاصل اتنا ہوا کہ جب وہ گانا شروع ہوا جس میں گلبرٹ اپنے آقا ایشین کو اپنی ساری بدماشانہ چالوں کا حال سناتا ہے، تو چارلز نے منگنی کی وہ جھوٹی انگوٹھی دیکھ کر جس سے لیوسی کو دھوکہ دیا جانے والا تھا، سوچا کہ یہ ایڈگر نے اپنی محبت کی نشانی بھیجی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ لفظوں کے بیچ بیچ میں تو موسیقی آ جاتی ہے۔ کہانی میری سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ موسیقی آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایما نے کہا۔ اچھا ذرا چپ رہو۔ وہ ایما کے کندھے سے لگ کر کہنے لگا، ہاں مگر تم جانتی ہو کہ مجھے ہر چیز سمجھنے کی بڑی فکر رہتی ہے۔ چپ رہو چپ رہو، ایما نے بےتاب ہو کے کہا۔ لیوسی آگے بڑھی، ساتھ کی عورتیں اسے سہارا دیے ہوئے تھیں۔ بالوں میں نارنگی کی کلیوں کا ہار گندھا ہوا تھا اور اس کا رنگ ریشم کے لباس سے بھی زیادہ سفید ہو رہا تھا۔ ایما کی نظروں میں اپنی شادی کا دن پھرنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس دن سب لوگ گھر سے ناچ کے کھیتوں کے بیچ میں سے پگڈنڈی پر ہوتے ہوئے گرجا گئے تھے۔ اس عورت کی طرح اس نے بھی مدافعت کیوں نہ کی، روئی گڑ گڑائی کیوں نہیں؟ اس کے برخلاف شادی کے دن وہ تو بہت خوش تھی اور یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو کس غار میں دھکیل رہی ہوں۔ جس زمانے میں اس کا حسن تر و تازہ تھا، جب وہ شادی کی آلودگیوں سے پاک تھی اور زناکاری کی مایوسیوں سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں اگر وہ اپنی زندگی کا لنگر کسی عظیم اور طاقتور دل سے باندھ دیتی تو عصمت و عفت، پیار، جسمانی لذتیں اور اس کے فرائض سب ایک دوسرے میں گھل مل جاتے اور وہ مسرت کے اس بلند ترین نقطے سے یوں قار مذلت میں نہ گرتی۔ مگر یہ مسرت دراصل ایک جھوٹ تھا جو نفس انسانی کو مایوسیوں میں مبتلا کرنے کے لیے تراشا گیا تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ جن جذبات کو آرٹ بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے وہ کتنے چھوٹے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے خیالات کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس نے مضبوط ارادہ کر لیا کہ اپنے رنج و غم کی اس نقل کو میں صرف خیالی باتیں سمجھوں گی جو بس دیکھنے ہی میں اچھی ہیں۔ اور جب اسٹیج کے پیچھے مخمل کے پردوں کے ادھر ایک آدمی سیاہ لبادہ پہنے ہوئے نظر آیا تو وہ بڑے حقارت آمیز تراہم کے ساتھ دل ہی دل میں مسکرا پڑی۔ اس آدمی نے ہاتھ ہلایا تو اس کا بڑا سارا اسپینی ہیٹ گر پڑا، ساز فوراً بجنے لگے اور گانا شروع ہو گیا۔ غصے کے مارے ایڈگر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اپنی صاف آواز کی وجہ سے وہ سب گانے والوں پر چھا گیا تھا۔ ایشین چیخ چیخ کر اسے قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ لیوسی کی بھمبیری جیسی آواز بڑی غمناک تھی۔ آرتھر ایک طرف کو کھڑا تھا، اس کی آواز نہ تو اونچی تھی نہ نیچی، بلکہ لہجے میں اتار چڑھاؤ بہت تھا۔ پادری آرگن باجے کی طرح دہاڑ رہا تھا۔ عورتیں اس کے الفاظ دہرا رہی تھیں اور سب مل کر بڑے دلکش انداز میں گا رہی تھیں۔ یہ سب لوگ ایک قطار میں کھڑے مختلف قسم کی حرکتیں کر رہے تھے اور ان کے ادھ کھلے ہونٹوں سے غصے، انتقام، حسد، خوف اور بوکھلاہٹ کے جذبات بیک وقت ادا ہو رہے تھے۔ عاشق اس بے ایمانی پر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو رہا تھا اور ننگی تلوار ہلا رہا تھا۔ اس کا سینہ اوپر نیچے ہوتا تو اس کے لباس کے جھالر بھی تن جاتے۔ وہ لمبے لمبے قدم رکھتا ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور ٹخنوں کی طرف سے چوڑے چوڑے نرم جوتوں کی نقرئی ملمہ والی مہمیز فرش کے تختوں پر مارتا جاتا تھا۔ ایما نے سوچا کہ اس آدمی کے دل میں بھی محبت کا لا انتہا خزانہ ہوگا جو یہ ایسی فیاضی سے اتنے بڑے ہجوم پر صرف کر رہا ہے۔ اس کی شاعرانہ اداکاری میں وہ ایسی ڈوب گئی کہ اسے اپنی چھوٹی موٹی نکتہ چینیاں یاد تک نہ رہیں۔ اس کی اداکاری سے فریب کھا کر وہ اس آدمی کی طرف کھینچنے لگی اور اپنے تصور میں اس کی زندگی کی ایک خیالی تصویر بنانے لگی۔
اس زندگی کی جو بڑی غیر معمولی، شاندار اور ہنگامہ پرور تھی، اور اگر قسمت نے یاوری کی ہوتی تو ایما کی بھی ہو جاتی۔ قسمت ساتھ دیتی تو وہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، اس کے ساتھ وہ یورپ کے سارے ملکوں میں شہر شہر پھرتی، اس کی کاوشوں اور اس کی تھکن میں بھی شریک ہوتی، اور اس کی کامرانیوں میں بھی۔ جب اس کے اوپر پھول پھینکے جاتے تو انہیں اکٹھا کر لیا کرتی، اس کے کپڑوں پر نقش و نگار بناتی، پھر ہر روز شام کو سنہری جعفری کے پیچھے اپنی نشست پر بیٹھ کر وہ بڑی بےتابی سے اس کی روح کے وفور اور سرمستیوں سے لطف اندوز ہوا کرتی، اور وہ صرف اسی کے لیے گایا کرتا۔ اپنا پارٹ ادا کرتے ہوئے بھی وہ اسٹیج سے اس کی طرف دیکھا کرتا۔ سوچتے سوچتے ایما کو یہ مجنونانہ خیال پیدا ہوا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اسے پورا یقین تھا، اس کا دل مچل رہا تھا کہ بھاگ کے اس کے بازوؤں میں جا پہنچوں، اس کی قوت کے سائے میں پناہ لوں، جیسے وہ عشق کا اوتار ہو، اور اسے رو رو کے کہوں، مجھے لے چلو، اپنے ساتھ لے چلو، آؤ چلیں، میرے سارے خواب، میری ساری محبتیں، سب تیری ہیں، سب تیری ہیں۔ پر وہ گر پڑا۔ سانسوں کی بو میں گیس کی بو بھی شامل ہو گئی تھی، چنانچہ پنکھوں کے باوجود تھیٹر کی ہوا میں دم گھٹا جا رہا تھا۔ ایما نے باہر جانا چاہا، مگر دالانوں میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ اپنی کرسی پر گر پڑی، اور اس کا دل ایسے زور سے دھڑکا کہ دم بند ہونے لگا۔ چارلز ڈرا کہ کہیں اسے غش نہ آ جائے، چنانچہ وہ جو کا پانی لینے دوڑا ہوا باہر گیا۔ اسے اپنی نشست پر واپس پہنچنے میں بڑی مشکل ہوئی، کیونکہ ہر قدم پر اس کی کہنی کو دھکا لگتا تھا، اور ہاتھ میں تھا گلاس، بلکہ 3/4 پانی تو رواں کی ایک عورت کے کندھوں پر الٹ گیا، جو چھوٹی چھوٹی آستینوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس عورت نے جو اپنی کمر پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہتے ہوئے محسوس کیا تو مور کی طرح ایسے چیخیں مارنے لگی جیسے کوئی اس کا گلا کاٹ رہا ہو۔ اس کا شوہر جو کارخانے کا مالک تھا اس بدتمیز آدمی کو گالیاں دینے لگا۔ عورت رومال سے اپنے سرخ رنگ کے حسین ریشمی لباس کے اوپر سے دھبے مٹا رہی تھی، اور شوہر غصے کے مارے نالش کرنے اور ہرجانہ وصول کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ آخر چارلز اپنی بیوی کے پاس جا پہنچا اور ہانپتے ہوئے کہنے لگا، اوفو، میں تو سمجھا تھا کہ یہیں رہنا پڑا، بڑی بھیڑ ہے۔ پھر بولا، اچھا بتاؤ میں کس سے مل کے آ رہا ہوں؟ مونسیور لے اون سے۔ لے اون سے؟ ہاں ہاں، لے اون سے، وہ تمہیں سلام کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ یونویل کا پرانا کلرک اندر داخل ہوا۔ اس نے امیر آدمیوں کی سی خود اطمینانی اور شائستگی سے ہاتھ بڑھایا۔ مادام بواری نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ اپنے سے زیادہ مضبوط قوت ارادی سے مسحور ہو کر اس کی مطابعت کر رہی تھی۔ اس نے ایسی بات بہار کی اس شام کے بعد اب تک محسوس نہیں کی تھی، جب ہری ہری پتیوں پر مہ کی بوندیں پڑ رہی تھی، اور ان دونوں نے اپنی اپنی کھڑکی میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا تھا۔ لیکن اسے جلدی ہی یاد آ گیا کہ موقع کا تقاضا کیا ہے۔ اس نے کوشش کر کے یادوں کی دھند کو دور کر دیا اور ہکلاتے ہوئے جلدی جلدی 2-4 لفظ کہے۔ او ہو، آداب عرض، آپ یہاں؟ خاموش، نیچے سے کسی نے پکارا۔ اب تیسرا ایکٹ شروع ہو رہا تھا۔ تو آپ رواں میں ہیں؟ جی۔ کب سے؟ انہیں باہر نکالو، باہر نکالو۔ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، چنانچہ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ لیکن اب وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ مہمانوں کا مل کے گانا، ایشین اور اس کے ملازم کا سین، پھر وہ زبردست دوگانا، یہ سب اس کے لیے ایسے دور و دراز ہو گئے تھے جیسے ساز ایک دم سے بے سرے ہو گئے ہوں، اور کردار بھی اجنبی سے معلوم ہونے لگے۔ اسے وہ دوا فروش کے یہاں تاش کی بازیاں، دایا کے یہاں کا جانا، کنج میں بیٹھ کے پڑھنا، آگ کے پاس باتیں کرنا، غرض کے اس محبت کی ساری باتیں یاد آنے لگی جو ایسی طویل اور ایسی پرسکون، ایسی دور اندیشانہ اور ایسی لطیف تھی، اور جسے وہ بالکل بھول چکی تھی۔ اب وہ کیوں واپس آ گیا تھا؟ وہ کیا اتفاقات تھے جو لیوں کو پھر اس کی زندگی میں واپس لے آئے تھے؟ وہ اس کے پیچھے دیوار سے کندھا ٹیکے کھڑا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب اس کا گرم گرم سانس ایما کے بالوں پر لگتا تو وہ لرز اٹھتی۔ آپ کو تماشے میں مزہ آ رہا ہے؟ لیو نے اتنے قریب جھک کر پوچھا کہ اس کی مونچھ کا سرا ایما کے گال سے چھو گیا۔ ایما نے بے پرواہی سے جواب دیا، نہیں، کچھ ایسا زیادہ تو نہیں۔ پھر اس نے تجویز پیش کی کہ تھیٹر سے چلیں اور کہیں آئس کریم کھائیں۔ نہیں، ابھی نہیں، ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، بواری نے کہا۔ دیکھو، عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے ٹریجڈی ہے۔ لیکن اس جنون والے سین میں ایما کو ذرا بھی مزہ نہیں آیا، اور اس گانے والے کی اداکاری اسے بڑی مبالغہ آمیز معلوم ہوئی۔ یہ تو بہت زور سے چیختی ہے، اس نے چارلز سے مخاطب ہو کر کہا، جو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ ہاں، یوں ہی، تھوڑا سا، چارلز نے جواب دیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ صاف صاف اپنے لطف کا اعتراف کرے یا بیوی کی رائے کا احترام کرے۔ پھر لیوں نے لمبا سا سانس لے کر کہا، گرمی بہت ہے۔
ناقابل برداشت ہے۔ ہاں، تمہاری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے؟ بواری نے پوچھا۔ ہاں، دم گھٹا جا رہا ہے، آؤ چلیں۔ مونسیور لیون نے اس کی بیل دار لمبی چوڑی شال اس کے کندھوں پر اڑا دی اور وہ تینوں بندرگاہ پہ جا کے کیفے کے باہر کھلی ہوا میں بیٹھ گئے۔ پہلے تو ایما کی بیماری کے متعلق باتیں ہوئیں۔ ایما بیچ بیچ میں چارلز کو ٹوکتی گئی کہ مونسیور لیون کو خواہ کوفت ہو رہی ہوگی۔ لیون نے ان دونوں کو بتایا کہ میں اپنے پیشے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے یہاں ایک بڑے دفتر میں 2 سال کے لیے آیا ہوا ہوں، کیونکہ نارمنڈی اور پیرس کا کام بالکل مختلف قسم کا ہے۔ پھر اس نے برت، مونسیور اور مادام اومے اور میرا لفرا سواں کی خیریت پوچھی۔ چونکہ شوہر کی موجودگی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے اور کچھ تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے باتیں بڑی جلدی ختم ہو گئیں۔ لوگ تھیٹر سے نکل کے سڑک پر سے گزرنے لگے اور جو گانے سن کے آ رہے تھے انہیں گنگنانے یا چیخ چیخ کے گانے لگے۔ پھر لیون بڑے ماہرانہ انداز میں موسیقی کی باتیں کرنے لگا۔ اس نے تام بورینی، روبینی، پرسیانی، گریزی سب کا گانا سنا تھا۔ وہ ان سب گانے والوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگا اور بولالا لاگاردی اپنی چیخ چاخ کے باوجود ان لوگوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر چارلز بیچ میں بول پڑا، جو بیٹھا آہستہ آہستہ اپنا شربت پی رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخری ایکٹ میں اس نے بڑا شاندار کام کیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم پہلے ہی اٹھائے، مجھے تو مزہ آ چلا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، کلرک نے کہا، 2-4 دن میں وہ پھر گائے گا۔ لیکن چارلز نے جواب دیا کہ ہم تو کل واپس جا رہے ہیں۔ پھر اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہو کے بولا، البتہ میری جان، اگر تم اکیلی ٹھہرنا چاہو تو ٹھہر جاؤ۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایسا موقع ہاتھ آیا تھا اور لیون کو بڑی بڑی امیدیں تھیں۔ چنانچہ اس نے اپنی حربی تدابیر بدل دی اور لاگاردی کے آخری گانے کی بے انتہا تعریفیں کرنے لگا اور بولا کہ یہ گانا بڑا شاندار ہے، بالکل بے نظیر ہے۔ اب چارلز نے بھی اصرار کیا، تم اتوار کے دن لوٹ آنا۔ چلو بس طے ہو گیا، ضد سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کے چاروں طرف میزیں خالی ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک ویٹر آیا اور بڑے پرمانی انداز میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ چارلز سمجھ گیا اور بٹوا نکالا۔ کلرک نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا اور بل ادا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چاندی کے 2 سکے بھی سنگ مرمر کی میز پر ڈال دیے۔ بواری نے کہا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ اتنا روپیہ۔ لیون نے بڑی بے پرواہی سے کندھے جھٹک دیے۔ اس کے انداز سے بڑی گرم جوشی ٹپک رہی تھی۔ پھر ٹوپی اٹھا کے کہنے لگا، تو پھر طے ہو گیا نا، کل 6 بجے۔ چارلز نے ایک دفعہ پھر تصریح کی کہ میں تو زیادہ ٹھہر نہیں سکتا، البتہ ایما کو اپنا اختیار ہے۔ لیکن ایما نے عجب طرح مسکرا کر ہکلاتے ہوئے کہا، میں ٹھیک طرح کہہ نہیں سکتی۔ خیر پھر سوچ لو، دیکھا جائے گا۔ رات کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر لیون سے مخاطب ہو کر بولا، جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اب تو آپ ہمارے علاقے میں ہیں، کبھی کبھی تو ہمارے یہاں بھی آیا کیجیے، جو روکھی سوکھی ہوگی سامنے لا رکھیں گے۔ کلرک نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، کیونکہ مجھے ویسے بھی اپنے دفتر کے ایک کام سے یونویل جانا ہے۔ اور جب وہ سین اربلاں پاساج کے سامنے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو گرجا کی گھڑی نے ٹن سے 11:30 کا ادھا بجایا۔ تیسرا حصہ۔ جس زمانے میں مونسیور لیون قانون پڑھ رہا تھا، وہ رقص گھروں میں اکثر جایا کرتا تھا، بلکہ دکانوں میں کام کرنے والی لڑکیوں میں وہ بڑا مقبول رہا تھا، کیونکہ انہیں لیون میں سب سے الگ ایک نئی شان دکھائی دیتی تھی۔ طالب علموں میں سب سے زیادہ تمیز اور سلیقہ اسی کو تھا۔ اس کے بال نہ تو بہت بڑے ہوتے تھے نہ بہت چھوٹے۔ وہ اپنا سارا روپیہ پہلی ہی تاریخ کو نہیں خرچ کر ڈالتا تھا اور پروفیسروں سے بھی اس کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ وہ بدمستی سے ہمیشہ بچتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ کچھ تو بزدلی تھی اور کچھ نفاست پسندی۔ اکثر جب وہ اپنے کمرے میں پڑھتا ہوتا یا جب وہ شام کو لیوکساں بور کے باغ میں نیبو کے پیڑوں کے نیچے بیٹھا ہوتا تو قانون کی کتاب زمین پر گر پڑتی اور اسے ایما کی یاد آنے لگتی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس کمزور پڑتا چلا گیا اور دوسری خواہشات اس پر چھا گئیں، مگر ان تمام خواہشات کے درمیان بھی یہ احساس برقرار ضرور رہا، کیونکہ لیون بالکل مایوس نہیں ہوا تھا۔ ابھی اسے مستقبل میں ایک مبہم سی امید جھلکتی نظر آتی تھی، جیسے کسی عجیب و غریب خیالی درخت میں سونے کا پھل لٹک رہا ہو۔ اب جو اس نے ایما کو 3 سال بعد دیکھا تو اس کا عشق پھر بیدار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے دل میں ٹھان لینا چاہیے کہ اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کے علاوہ اپنے زندہ دل ساتھیوں میں رہتے رہتے اس کی بزدلی دور ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب وہ مفصلات میں واپس آیا تو وہ ہر اس آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا جو چمکدار جوتے پہن کر پیرس کے خیابانوں میں نہ ٹہلا ہو۔ پیرس کی کسی زرین لباس عورت کے ساتھ یا کسی مشہور طبیب کے دیوان خانے میں جو بگھی میں بیٹھ کے نکلتا ہو اور سینے پر 20 تمغے لگائے رکھتا ہو۔
बेचारा क्लर्क जरूर बच्चे की तरह कांप उठा होता, लेकिन यहाँ रुआ में बंदरगाह के ऊपर एक मामूली डॉक्टर की बीवी के साथ वो अपने आप को बड़ा बेतकल्लुफ महसूस कर रहा था। उसे पहले ही से यकीन था कि मेरा रंग खूब जमेगा। खुद एतमादी का इन्हिसार अपने गिरदोपेश पर है। हम पहली मंजिल पर ऐसी बातें नहीं करते जैसी चौथी मंजिल पर। मालदार औरत की इस्मत व इफ्फत की पासबानी के लिए उसका सारा रुपया जिरा की तरह मौजूद होता है, जैसे उसके सीने बंद में लोहे का अस्तर लगा हुआ हो। कल रात उन दोनों से रुखसत होने के बाद लेऊ उनसे चंद कदम पीछे उनके साथ साथ गया था। फिर उन्हें क्रूवा रूज के सामने रुकता देखकर वो मुड़ गया और सारी रात अपनी तदबीर पर गौर करता रहा। चुनाचे अगले दिन 5 बजे के करीब वो सराय के बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, गले में दम घुटता हुआ, चेहरा जर्द और दिल में बुजदिलों वाला अज़्म लिए जो कहीं रुकना जानता ही नहीं। साहब है नहीं, एक मुलाजिम ने जवाब दिया। ये उसे अच्छा शगुन मालूम हुआ। वो ऊपर चला गया। एमा उसके आने से सटपटाई नहीं। इसके बरखिलाफ उसने माफी मांगी कि मैं अपने ठहरने की जगह बताना भूल गई थी। मैंने बगैर बताए ही समझ लिया था, लेऊ ने कहा। वो ऐसे बन गया जैसे इत्तेफाकन इधर आ निकला हो या जिबिल्ली तौर पर खिंचा चला आया हो। वो मुस्कुराने लगी। अपनी हिमाकत का कफारा अदा करने के लिए लेऊ ने फौरन उसे बताया कि मैं सुबह से शहर के एक एक होटल में आपको ढूंढता फिर रहा हूं। तो आपने ठहरने का फैसला कर लिया? उसने पूछा। हाँ, वो बोली। मगर मैंने की गलती। जब आदमी के ऊपर हजार तरह के फराइज हों तो ऐसी लज्जतों की आदत नहीं डालनी चाहिए जो नामुमकिन हो। हाँ, मैं खूब समझता हूँ। ओहो नहीं, क्योंकि आप तो मर्द हैं। लेकिन मर्दों को भी तो आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है। और गुफ्तगू फलसफियाना ख्यालात की तरफ चली गई। एमा ने जमीनी मोहब्बतों के दर्द कर्ब और दिल की दायमी तन्हाई के बारे में बड़ी तफसील से बातें की, जिसमें वो कब्र की तरह मदफून रहता है। लेऊ या तो बनने लगा या फिर एमा की अफसुर्दगी ने उस पर भी असर किया और वो बड़ी सादगी के साथ उसकी तकलीद करने लगा। चुनाचे उसने बताया कि अपनी तालीम के जमाने में उसे हमेशा बड़ी कोफ्त होती रही। कानून से उसे झुंझलाहट होती थी, दूसरे पेशे उसे अपनी तरफ खींचते थे और माँ अपने हर खत में उसे परेशान करती रहती थी। वो इसी तरह बातें करते रहे और उन्होंने पूरी तफसील से अपनी रंजीदगी के असबाब बयान किए। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे से खुलते चले गए, लेकिन बाज दफा वो अपने ख्यालात का मुकम्मल इजहार करते करते रुक जाते थे और फिर कोई ऐसा फिक्रा तराशने की कोशिश करते थे जिससे वो ख्याल जाहिर भी हो जाए। एमा ने यह नहीं बताया कि मैं एक और आदमी से मोहब्बत कर चुकी हूँ, और लेओ ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें भूल गया था। शायद अब लेओ को रक्स की महफिलों के बाद लड़कियों के साथ खाना खाना याद ही नहीं रहा था। और उस वक्त एमा भी उन पुरानी मुलाकातों को भूल गई जब वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में से गुजरती हुई भागी भागी अपने आशिक के यहाँ जाया करती थी। शहर का शोर गुल उन दोनों तक नहीं पहुंच रहा था और कमरा छोटा छोटा मालूम हो रहा था, गोया उनकी खलबत को हर तरफ से और ढक देने के लिए वो इरादतन छोटा हो गया हो। एमा सूती कपड़े का ड्रेसिंग गाउन पहने हुए थी और उसने अपना सर पुरानी आराम कुर्सी की कमर से लगा रखा था। दीवार के पुराने कागज ने गोया उसके पीछे एक सुनहरा सुनहरा पस मंजर बना दिया था। उसके नंगे सर का अक्स आईने में पड़ रहा था। बीच में सफेद सफेद मांग चमक रही थी और बालों की तहों में से कान की लबें झांक रही थी। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, वो बोली, मैं बड़ी ज्यादती कर रही हूँ। मेरी तो हमेशा यही शिकवे शिकायतें रही हैं। आपको खामखा सुना सुना के परेशान कर रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एमा की हसीन आंखों में आंसू छलक आए और वो छत की तरफ नजरें उठाते हुए कहने लगी, काश आपको मालूम होता कि मेरे क्या क्या ख्वाब थे। और मैंने भी बड़े दुख सहे हैं। मैं अक्सर घर से निकल जाता था और किसी तरफ चल देता था। मैं बंदरगाह पर मारा मारा फिरता था और हुजूम के शोर गुल में अपना दिल बहलाने की कोशिश करता था, मगर दिल पर जो बोझ था वो किसी तरह दूर नहीं होता था। खयाबान में एक तस्वीरें बेचने वाले की दुकान पर इल्म फन की देवियों में से एक देवी की अतालवी तस्वीर रखी है। वो यूनानी लिबास पहने हुए है, हवा में उड़ते हुए बालों में फूल गुंधे हैं और वो चांद की तरफ देख रही है। न मालूम क्या बात थी कि मैं हर बार वहां खिंचा चला जाता था और 3-3 घंटे वहां खड़ा रहता था। फिर उसकी आवाज थरथराने लगी। उस देवी की शक्ल कुछ आपसे मिलती जुलती थी। मादाम बुआरी ने महसूस किया कि मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही। उसने मुंह फेर लिया कि लेऊं कहीं देख न ले। फिर वो कहने लगा, अक्सर मैं आपको खत लिखता रहता था और बाद में फाड़ देता था। एमा ने जवाब नहीं दिया। वो कहता रहा, मैं ख्वाम ख्वाह सोचा करता था कि किसी न किसी दिन आप इत्तेफाकिया मिलेंगी जरूर। सड़क पर चलते चलते यूं ही ख्याल होता कि आप जा रही हैं। मैं किसी गाड़ी की खिड़की में से आप किसी शाल या नकाब हवा में उड़ते हुए देख लेता तो गाड़ी के पीछे पीछे भागता।
معلوم ہوتا تھا کہ ایما نے ارادہ کر لیا ہے، اسے بولنے دوں گی اور بیچ میں نہیں ٹوکوں گی۔ اس کی باہیں ایک دوسرے پر رکھی ہوئی تھی اور چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی سلیپروں کے پھولوں کو تکے جا رہی تھی اور بیچ میں ساٹن کی سلیپروں کے اندر ہی اندر اپنے انگوٹھے ہلا دیتی تھی۔ آخر ایما نے ٹھنڈا سا سانس لیا۔ لیکن سب سے اذیت ناک چیز تو یہ ہے کہ آدمی فضول اور بے مصرف جیے چلا جائے جیسے میں جی رہی ہوں۔ اگر ہمارا درد و غم تھوڑا بہت کسی کے کام کا ہی ہوتا تو کم سے کم قربانی کے خیال سے ہی دل کو تسلی ہوتی۔ لیو نے پاک بازی، فرض شناسی اور چپ چاپ دکھ سہے جانے کی تعریف شروع کر دی اور بولا کہ مجھے بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کی بڑی تمنا ہے، مگر کسی طرح پوری ہی نہیں ہوتی۔ ایما کہنے لگی، میں تو چاہتی ہوں کہ کسی اسپتال میں نرس بن جاؤں۔ افسوس، مرد ایسی مقدس زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ مجھے کوئی ایسا کام ہی نہیں نظر آتا جسے میں دل لگا کے کر سکوں۔ ہاں، البتہ ایک ڈاکٹر کا کام ضرور ایسا ہے۔ ایما نے کندھے جھٹک کر اس کی بات کاٹ دی اور اپنی بیماری کا ذکر کرنے لگی جس سے وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ کیسی افسوس کی بات تھی، کاش کہ وہ اب بھی بیمار پڑی ہوتی۔ لیوں بڑی حسرت کے ساتھ قبر کے سکون کو یاد کرنے لگا اور بولا کہ ایک دن تو میں نے شام کے وقت اپنا وصیت نامہ تک لکھ دیا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے مخمل کے اس خوبصورت کمبل میں دفن کیا جائے جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ غرض کہ وہ ایسا بننا چاہتے تھے اور دونوں اپنا اپنا آدرش پیش کر کے اپنی گزشتہ زندگی کو اس کے مطابق ڈھال رہے تھے۔ اس کے علاوہ الفاظ تو ایک ایسی مشین ہے جن میں سے گزر کر جذبہ بڑا پتلا رہ جاتا ہے۔ اس کمبل والی بات پر ایما نے پوچھا، لیکن یہ کیوں؟ کیوں؟ وہ جھجکا۔ اس لیے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت تھی اور یہ دشوار گزار مقام طے کر لینے پر اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے وہ کنکھیوں سے ایما کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرح ہو رہا تھا جب ہوا کے جھونکوں نے بادلوں کو اڑا دیا ہو۔ رنجیدہ خیالات کے ہجوم جو اس کی آنکھوں کو دھندلائے رکھتے تھے اس کی نیلی نیلی آنکھوں پر سے ہٹ گئے۔ اس کا سارا چہرہ چمک اٹھا۔ لیو انتظار کرنے لگا۔ آخر ایما نے جواب دیا، مجھے ہمیشہ سے یہی شبہ تھا۔ پھر انہوں نے اس دور دراز زمانے کے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ذکر کرنا شروع کر دیا جس کی مسرتوں اور غموں کا خلاصہ وہ ابھی ایک لفظ میں کر چکے تھے۔ انہیں بیلوں والا کنج، ایما کے مختلف لباس، اس کے کمرے کا فرنیچر، اس کا سارا گھر یاد آنے لگا۔ اور وہ ہمارے ناگ پھنی کے پودے، وہ کہاں ہیں؟ اس سال سردی میں مرجھا گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پودے مجھے کیسے کیسے یاد آئے ہیں؟ ان کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے پھرتی رہی ہے کہ گرمیوں کے دن ہیں، صبح کا وقت ہے، آپ کی کھڑکیوں پر دھوپ آ رہی ہے اور آپ کے برہنہ بازو پھولوں میں سے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوست، ایما نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیو نے جلدی سے اپنے ہونٹ ہاتھ پر چپکا دیے، پھر گہرا سا سانس لے کے بولا، اس زمانے میں پتا نہیں کہ آپ نے میرے اوپر کیا جادو کر دیا تھا کہ میری زندگی بالکل آپ کی اسیر ہو کے رہ گئی تھی۔ مثلاً ایک مرتبہ میں آپ سے ملنے گیا تھا، لیکن آپ کو کہاں یاد ہوگا؟ یاد ہے، وہ بولی، آپ کہیے۔ آپ نیچے چھوٹے کمرے میں تھیں اور کہیں جانے کے لیے نیچے سیڑھی پر کھڑی تھیں۔ آپ ایک ٹوپی پہنے ہوئے تھیں جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت روکا مگر آپ کے کہے بغیر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ہر لہجہ اپنی حماقت کا مجھے زیادہ سے زیادہ احساس ہوتا گیا۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ نہ تو یہ جرت ہوتی تھی کہ آخر تک آپ کے ساتھ رہوں اور نہ یہ جی چاہتا تھا کہ آپ کے پاس سے ہٹ جاؤں۔ جب آپ ایک دکان میں چلی گئیں تو میں سڑک پر انتظار کرتا رہا اور کھڑکی میں سے دیکھتا رہا کہ آپ اپنے دستانے اتار رہی ہیں اور میز پر ریز گاری گن رہی ہیں۔ پھر آپ نے مادام تواش کے گھر پہنچ کے گھنٹی بجائی، آپ اندر چلی گئیں، پھاٹک بند ہو گیا اور میں بے وقوفوں کی طرح باہر کھڑا رہ گیا۔ اس کی باتیں سن سن کر مادام بواری کو تعجب ہونے لگا کہ میری عمر اتنی زیادہ ہے۔ یہ سب چیزیں دوبارہ اس کے سامنے آئیں تو اسے اپنی زندگی وسیع و عریض ہوتی معلوم ہوئی۔ اس کی زندگی ایک جذباتی پہنائی کی طرح تھی جہاں وہ واپس آ گئی ہو، اور وہ آنکھیں آدھی بند کیے وقتاً فوقتاً نیچی سی آواز میں کہتی رہی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس علاقے کی مختلف گھڑیوں میں 8 بجتے ہوئے سنے کیونکہ یہاں اسکول، گرجا اور بڑے بڑے خالی ہوٹل بے شمار تھے۔ اب وہ بول نہیں رہے تھے مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں اپنے سر میں کچھ بھنبھناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ان کی ایک جگہ گڑی ہوئی آنکھوں میں سے کوئی رسیلی سی آواز نکل رہی ہو۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس وجدانی کیفیت کی شیرینی میں ماضی، مستقبل، یادیں اور خواب سب گڈمڈ ہو گئے تھے۔ دیواروں کے اوپر رات کا اندھیرا چھایا جا رہا تھا مگر سائے میں آدھے چھپے ہوئے 4 اشتہاروں کے بھدے رنگ ابھی تک چمک رہے تھے جن پر ایک ڈرامے کے 4 سین بنے ہوئے تھے اور نیچے اسپینی اور فرانسیسی میں ایک فقرہ لکھا ہوا تھا۔ کھڑکی میں سے
نکیلی چھتوں کے درمیان میں سے تھوڑا تھوڑا سا کالا آسمان نظر آ رہا تھا۔